کی آیت نمبر 22 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 23 یہ چوتھے سپارے کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ اس سے پیچھے جو آیت نمبر 22 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن سے تمہارے آبا، باپ یا باپ دادا ان میں سے کوئی بھی نکاح کر چکا ہو تم ان سے نکاح نہ کرو۔ عرب کے اندر پہلی ماں جو ہوتی تھی اس سے نکاح میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسی عورت نے باپ سے نکاح کیا، باپ فوت ہو گیا تو اس کے بعد بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ یہ عام رسم تھی، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو منع کیا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ پہلے وہ باپ کے نکاح میں رہی پھر اس کے بعد بیٹے کے نکاح میں آ جائے۔ تو پچھلی جو 4 آیات پچھلا جو درس تھا اس میں شروع میں آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا تھا کہ اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یعنی عورت کو بھی مال وراثت سمجھا جاتا تھا کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کی بیوی بھی وہ بھی باقی مال کی طرح اس کو بھی وارث جو ہے ان کا اختیار ہوتا تھا، چاہے تو خود کوئی اس سے نکاح کر لے، چاہے اپنی مرضی سے اس کا کسی دوسرے سے نکاح کر دے یا اس کو اسی طرح قید کر کے رکھے۔ اس چیز سے منع کیا۔ اور آیت نمبر 22 میں صراحتاً اس سے منع کیا کہ جس سے باپ نے نکاح کر لیا ہے اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اس کی سوتیلی ماں جو ہے وہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اب آگے آیہ مبارکہ میں پھر ان تمام رشتوں کا تفصیلاً ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان شروع سے جب سے ہوش سنبھالتا ہے ان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے تو اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا ہے، یہ چیز درست ہے، اس کے ذہن میں شروع سے ہی پک جاتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، اس کے بارے میں اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام غلط ہے جس کو شروع سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے تو وہ کام اسی کے ذہن میں اسی طرح پختہ ہوتا ہے۔ اب ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمارے مذہب معاشرے میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی یہ رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بالکل پختہ ہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ وہ نکاح کرے، بلکہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ بیان بھی کیا جائے گا تو بعض اوقات ذہن میں آئے گا بھئی اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ چیز رائج ہو اور کوئی آدمی شروع سے اس کو اسی طرح دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نارمل ہوگا۔ جس طرح عرب کے معاشرے میں باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر سکتا تھا اور کر لیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، مفسرین سمجھتے کہ معمول تھا وہاں پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے جب سے وہ آنکھیں کھلی ہوش سنبھالا اس چیز کو دیکھا ہے بھئی یہ ہو جاتا ہے، ایسے درست ہے۔ تو چونکہ یہ چیزیں جس طرح انسان دیکھتا ہے اسی کے مطابق پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایک فطری طور پر جو چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اس کے مطابق
جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا حکم دیا ہے۔ مثلا دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت یہی دو انسان تھے اور کوئی انسان نہیں تھا زمین پہ، انہی کی آگے اولاد چلی، تو ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے دو بچے ان کے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب اور تو کوئی انسان تھا نہیں، تو انسانی نسل کے آگے چلنے کا یہی ذریعہ تھا، تو پھر وہاں اصول یہ مقرر کیا گیا کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں بہن بھائی، ان کا نکاح آپس میں درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ جو پیدا ہوئے ہیں، پھر دوسری دفعہ جو دو پیدا ہوتے تھے، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں یعنی چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، اس کے بیٹوں بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس وقت ان کو یوں ہی تصور کیا جاتا تھا، چونکہ اور کوئی انسان تھا نہیں، تو نسل انسانی کے چلنے کا آگے یہی ذریعہ تھا۔ تو پھر یہ اصول مقرر ہوا کہ ٹھیک ہے بھئی، جو اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے، ایک دفعہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے، دوسری دفعہ جو لڑکی پیدا ہو، اس سے اس کا نکاح ہوگا، اور جو لڑکا دوسری دفعہ پیدا ہوا، پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اب قدرت خداوندی کے حضرت آدم علیہ السلام کے آخر میں صرف ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت شیس علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے پھر جان نشین اور مقرر ہوئے۔ اب ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قابیل، اور ایک اور آپ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حابیل۔ قابیل جو تھا اس نے چاہا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ درست نہیں ہے، اس طرح جائز نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تیرا اس سے نکاح درست ہے، تیرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے تیرا نکاح درست نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ اصول تو آپ نے اب خود ہی مقرر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو مقرر نہیں کیا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسے کرو کہ تم قربانی دونوں دو، تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی وہ سچا ہوگا۔ حالانکہ آپ درست تھے، لیکن چلو پھر بھی آپ جانتے تھے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی نتیجہ نکلے گا اور یہی اس کا حکم آئے گا۔ تو اب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آگ آ کے اس کو جلا جاتی تھی، اور قابیل جو تھا اس کی قربانی لم یتقبل من الآخر، اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ اب پھر بھی نہ مانا، اس نے کہا دوسرے حضرت حابیل کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت حابیل نے کہا بھئی دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کردہ اصول ہے اس کے مطابق، جو حضرت آدم علیہ السلام کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب پھر اس نے حضرت حابیل کو، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا، اور اس یعنی جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا اپنے ساتھ کی لڑکی، اس کو وہ اٹھا کے اغوا کر کے لے گیا۔ اس وقت سے یہ قتل و غارت آگے شروع ہوئی۔ تو پھر حضرت شیس علیہ السلام جو اکیلے پیدا ہوئے تھے ان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور یعنی قابیل نے تو اپنے ساتھ جو لڑکی تھی اس کو اغوا کیا، اٹھا کے لے گیا اس، تو حضرت شیس علیہ السلام کا اس تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ اصول تھا اور یہ جائز تھا
کہ اپنے ساتھ اس کے جو پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کی بہن تصور کی جاتی تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں، لیکن جو دوسری مرتبہ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح درست تھا۔ تو اب اسلام نے فطرت کے مطابق حکم دیا۔ تو پچھلی آیت میں ایک رسم جو عرب کے اندر تھی کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کرتا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے آبا باپ دادا ان میں سے کسی نے نکاح کیا ہے، اب ان کے بعد چاہے وہ فوت ہو جائیں چاہے طلاق دے دیں، کسی بھی صورت میں تمہارے لیے ان سے نکاح جائز اور حلال نہیں ہے۔ اب آگے پھر ان رشتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا جن سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ 2 یا 2 اگر کہیں تو پھر دوسری میں آگے پھر اس کی 2 صورتیں بن جائیں گی۔ تو پہلے وہ رشتے ہیں جہاں حرمت اصل اور نسل کی وجہ سے ہے، نسب کی وجہ سے ہے، وہ ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پہ مائیں۔ 7 رشتے وہ ہیں جہاں نسب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ اب ماں سے آگے نانی بھی اسی حکم میں آتی ہے، دادی بھی اسی حکم میں آتی ہے، اور باقی سارے رشتے اس کے اوپر کے، یعنی دادی کی بہن، نانی کی بہن، اسی طرح دادے کی بہن، نانی کی بہن۔ اب دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام یعنی کوئی آدمی کر رہا ہے، یعنی ممکنہ طور پر ایسے ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو منع کر دیا گیا کہ اب ظاہر بات ہے کہ دادی اور پوتے کی عمر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہاں نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک جائز اور ناجائز کا جو ہے وہ ہم ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور ماں سے اوپر چلے جائے نانی، دادی اور باقی سارے رشتے پھر اسی میں آ جاتے ہیں۔ ماں کی بہن، یعنی ماں کی بہن کا تو آگے ذکر آئے گا، نانی کی بہن یعنی ماں کی خالہ، اس کی پھوپھی، باپ کی خالہ پھوپھی، یہ سارے رشتے ماں میں آ جائیں گے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے نکاح تمہاری بیٹیوں سے۔ اب بیٹی میں بھی پھر آگے اس کی اولاد بھی آ جائے گی، یعنی بیٹی کی اولاد اور بیٹے کی اولاد، اس سے آگے سلسلہ اتنا بھی چلا جائے تو یہ سب بیٹی میں، ماں میں اوپر والے سارے رشتے آ جائیں گے، بیٹی میں اس کے نیچے والے سارے رشتے آ جائیں گے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، ان سے نکاح حرام ہو گیا۔ اب یہ چاہے حقیقی ہو چاہے سوتیلی ہو، یعنی 3 ہو سکتا ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہوتے ہیں بہن بھائی کے، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے باپ الگ الگ ہوں، یعنی مرد کا باپ کوئی اور ہو، اس کی بہن کا باپ کوئی اور ہو، ماں ایک ہو۔ اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ باپ دونوں کا ایک ہو، مائیں دونوں کی الگ الگ ہوں۔ تو اگر دونوں کے ماں باپ ایک ہیں تو ان کو حقیقی کہا جاتا ہے، اور اگر ماں یا باپ الگ الگ ہے تو ان کو اردو میں سوتیلا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے 3 نام جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقی تو ہو گیا کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، ایک ہوتا ہے الاتی اور ایک اخیافی۔ الاتی کہتے ہیں کہ ماں دونوں کی ایک ہے، باپ الگ الگ ہے،
اور اخیافی وہ کہ باپ ایک ہے ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ بہرحال تینوں صورتوں میں بہن جو ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے حقیقی ہو چاہے سوتیلی ہو، ماں کی طرف سے سوتیلی ہو باپ کی طرف سے سوتیلی ہو۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں۔ اب اس میں بھی پھر پھوپھی میں باپ کی حقیقی بہن بھی آ گئی ہے اور اس کی سوتیلی بہن، چاہے اس کی ماں کی طرف سے سوتیلی ہو چاہے باپ کی طرف سے سوتیلی ہو، جس طرح بھی جو باپ کی بہن ہے پھوپھی، اس سے نکاح حرام۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں۔ اب اس میں بھی یہی آ جائے گا کہ خالہ کی حقیقی بہن ہو یا سوتیلی ہو، ماں کی طرف سے سوتیلی ہو باپ کی طرف سے سوتیلی ہو، بہرحال ماں کی بہن جو ہے اس میں آ گئی، ان سے بہر صورت نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی۔ اب بھائی چاہے حقیقی ہو چاہے سوتیلا ہو، ماں کی طرف سے سوتیلا ہو باپ کی طرف سے سوتیلا ہو، بہر صورت بھائی کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح حرام۔ بہن چاہے حقیقی ہو چاہے سوتیلی ہو، یعنی باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے سوتیلی ہو، بہر صورت اس کی بیٹی سے نکاح حرام۔ تو یہ 7 رشتے ہو گئے جن کے ساتھ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو گیا: ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ اب یہی صورت آ جائے گی عورت کے لیے کہ عورت کا نکاح پھر باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، یعنی وہی صورتیں آ جائیں گی نا۔ کسی بھی عورت کا نکاح اس کے باپ سے نہیں ہو سکتا، اس کے بھائی سے نہیں ہو سکتا، اس کے بیٹے نے اس سے نہیں ہو سکتا، اور باپ میں پھر اوپر نانا دادا آ جائیں گے، بیٹے میں پوتے نواسے آ جائیں گے، اور کسی بھی عورت کا نکاح اس سے چچا سے نہیں ہو سکتا، اور ماموں سے نہیں ہو سکتا، بھائی کے بیٹے سے نہیں ہو سکتا، بہن کے بیٹے سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 رشتے جو ہیں یہ نسب کی وجہ سے حرام ہو گئے ہیں، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ تو پہلی صورت ہو گئی جن میں نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اب آگے دوسرے ہیں کہ جہاں کسی سبب سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، یعنی خلقتاً پیدائشی طور پر تو نہیں لیکن کسی سبب سے حرام ہو گیا۔ اب پھر وہ سبب 2 طرح کے ہیں، اسی لیے شروع میں یا تو کہا گیا کہ 3 طرح کے رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، بعض نے کہا 2 ہیں، پھر انہوں نے دوسری صورت پہلی صورت کہ حرمت بن نسب، کہ نسب کی وجہ سے حرام، وہ پہلے بیان ہو گئے کہ ماں، بہن، بیٹی اور خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، 7 رشتے۔ اب جو سبب کسی سبب کی وجہ سے حرمت آ گئی جو پہلے حرمت نہیں تھی، اس میں ایک سبب ہے رضاعت، دودھ پلانے کی وجہ سے، کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، چاہے بچہ ہو بچی ہو کوئی بھی ہو، جب اپنی ماں کے علاوہ کسی بھی اور عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں شمار ہوگی۔ تو اب اس رضاعت کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہو گیا، یعنی کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، اب اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا خاوند وہ اس کا رضاعی باپ ہے،
بچے بچی دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے تو اس بچی کا، اس جس کا دودھ پیا عورت کا، اس کا خاوند اس کا رضائی باپ ہو گیا، تو اس سے بھی نکاح اس کا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اور یہ دودھ جو پلایا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی کوئی اس وقت دودھ پیتا بچہ ہوگا، تو اسی وجہ سے تو دودھ ہے، اور دوسرے بچے کو اس نے دودھ پلایا، تو جس خاوند کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ اترا ہے، وہ رضائی باپ شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ کی وجہ سے یہ حرام ہو گیا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں دودھ کی وجہ سے، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے بھی نکاح حرام ہو گیا۔ یہاں صرف 2 کا بیان ہوا، لیکن حدیث پاک کی روح سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ سب کے سب رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو گویا 7 رشتے جو بیان ہوئے، جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ رضائی ماں ہو گئی، تو کسی بچے نے کسی عورت ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا، وہ رضائی ماں ہو گئی، اس کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا۔ اس کی جو بیٹی ہے عورت کی، وہ اس کی رضائی بہن ہو گئی، دودھ پینے، دودھ شریک بہن، چاہے وہ اس سے پہلے پیدا ہوئی ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ اس وقت جو بچہ دودھ پیتا ہے وہی، اس کے تمام بچے جو ہیں اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ تو جو بھی اس عورت کی یعنی بیٹے بیٹی ہیں وہ سب اس کے رضائی بہن ہو، تو رضائی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا۔ رضائی بیٹی یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے کسی بچی نے، تو اس عورت کا خاوند اس کا رضائی باپ ہو گیا، تو اس سے یعنی نکاح حرام ہو گیا۔ تو یہ 3 ہو گئے، رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی۔ اسی طرح پھر دودھ کے ساتھ پھوپھی، یعنی اس کے جس عورت کا دودھ پیا اس کے خاوند کی بہن، وہ رضائی پھوپھی ہو جائے گی۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بہن جو ہے وہ رضائی خالہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اب اس عورت کا جو بھائی ہوگا اس کی بیٹی، وہ رضائی بھانجی بھتیجی ہوگی، اور اس عورت کی بہن کی بیٹی رضائی بھانجی ہو جائے گی۔ تو 7 رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام تھے وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں، کیونکہ یہاں صرف 2 کا ذکر ہوا، امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور وہ تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں۔ لیکن حدیث پاک کی روح سے باقی 5 رشتے بھی اسی میں شامل آ جائیں گے، کہ رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بیٹی، اور اسی طرح پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے۔ تو علماء نے، مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ اس میں علماء کا اجماع ہے، اجماع امت ہے، کہ باقی 5 رشتے بھی وہ سب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی ایک بیٹی تھی غالباً، وہ مکہ شریف میں رہ گئیں۔ تو فتح مکہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ
چچا بھتیجا کا رشتہ ہے، لیکن دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، تو اس دودھ کی وجہ سے یہ چچا بھتیجے کا رشتہ بھائی میں بدل گیا، رضائی بھائی بن گئے۔ اب اگر صرف چچا بھتیجے کا رشتہ ہوتا تو چچا کی بیٹی سے نکاح درست تھا، جائز تھا، ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ دونوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے چچا حضرت حمزہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، تو وہ اس نسبت سے، اس رشتے سے رضائی بھائی ہو گئے، تو وہ رضائی بھائی کی، دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس سے میرا نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور احادیث ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے چچا یعنی ان کے رضائی باپ، جس عورت کا انہوں نے دودھ پیا تھا یعنی ماں کے علاوہ، اس کے خاوند کا بھائی یعنی ان کا رضائی چچا، تو اس کے بارے میں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، یعنی وہ محرم میں ہیں کہ ان کا میرے پاس آنا جائز ہے؟ محرم جو ہوتا ہے، جو یعنی جس سے پردہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ ان کے رضائی چچا تھے تو انہوں نے اجازت طلب کی ان سے ان کے پاس آنے کی، تو انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کروں گی کہ کیا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میرے محرم ہیں اور اس سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ آ سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے محرم ہے، ان سے یعنی ایکسٹرا پردے کی ضرورت۔ ایک ہوتا ہے کہ محرم، جس طرح مثلا یہ جو رشتے بیان ہوئے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے اور بھتیجا بھانجا ہے، ان سے یعنی وہ اضافی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو غیر محرم ہے ان سے پردے کا عورتوں کو حکم دیا گیا، اس کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اور یہ یعنی ان کے یہ ہے کہ گھر کے اندر جو نارمل لباس ہوتا ہے عورت کا، یعنی جس میں سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو، اس صورت میں وہ یعنی آ سکتے ہیں گھر کے اندر، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ پردے کا حکم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس سے پردہ نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں گھر میں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ محرم ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ کہ دودھ تو مجھے عورت نے پلایا، تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے وہ ماں ہوئیں، تو فرمایا کہ بے شک عورت نے دودھ پلایا تو اس کی نسبت سے اس کا خاوند جو ہے وہ تمہارا باپ ہوا، اور خاوند کا بھائی جو ہے وہ تمہارا چچا ہے۔ تو جس طرح حقیقی چچا جو ہے وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اسی طرح رضائی چچا جو ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک گھر تھا، حجرہ تھا، ساتھ میں حضرت حفصہ کا حجرہ تھا، اس طرح امہات المومنین حضور کی ازواج کے الگ الگ حجرے اور مکان تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ کسی آدمی نے حضرت حفصہ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگی کہ میں آ سکتا ہوں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کون ہے جو آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت حفصہ یعنی ان کے رضائی چچا ہوں گے، وہ ان کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے یعنی وہ جائز ہے کہ وہ ان سے یعنی ان کے پاس آ سکیں۔ تو رضا دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، 7 رشتے جو بیان ہوئے۔ اب پھر آگے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دودھ کس وقت تک وہ اس سے حرمت آتی ہے،
اور کتنا دودھ پیا جائے تو پھر حرمت آتی ہے۔ تو اس بات میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ حرمت آتی ہے جب دودھ پینے کی عمر کے اندر دودھ پیا جائے، اور دودھ پینے کی عمر 2 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ پورے 2 سال عورتیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو 2 سال کی عمر، 2 سال تک کا بچہ جو ہے اس کو دودھ پلانا جائز ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں یہ فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے اس کے بیان ہوئے حمل اور دودھ چھڑانے کے۔ تو حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت ملا کے یہ 24 مہینے ہوئے، اور 6 مہینے حمل کے کم از کم شمار کر کے اس کو بھی۔ تو اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ 2 سال کی عمر تک ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو 2 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ اگر کسی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلائے گا تو اس سے حرمت رضاعت آ جائے گی، اور 2 سال کے بعد نہ ماں دودھ پلا سکتی ہے نہ کوئی اور عورت پلا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 سال کی عمر کے بعد کسی اور عورت کا دودھ پیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی وہ حرمت نہیں آئے گی۔ تو 2 سال کی عمر، اس میں کچھ یعنی اختلاف کیا گیا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہی ہے کہ 2 سال کی یعنی شیر خارگی کی عمر، دودھ پینے کی عمر جو ہے اسی کے اندر دودھ پیا تو پھر وہ حرمت ثابت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس میں اختلاف کرتی تھیں، لیکن باقی علماء نے یعنی صحابہ اور بعد کے علماء نے، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے ان کے قول کو یعنی نہیں قبول کیا، اختیار نہیں کیا، بلکہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 2 سال کی عمر تک دودھ پینا، اس سے حرمت سا۔ اب کتنا دودھ پینا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی فقہ حنفی کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً دودھ پینے سے، جب کسی بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ پیا ہے اور وہ دودھ اس کے پیٹ میں چلا گیا، حتیٰ کہ اگر اس طرح نہیں کسی بھی طریقے سے اس کے پیٹ میں وہ دودھ چلا گیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے ایک دفعہ ہی پیا ہو، ایک گھونٹ ہی پیا ہو تو حرمت رضاعت آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں ائمہ مجتہدین کے اندر اختلاف ہوا ہے، کیونکہ کچھ روایات اس طرح کی ہیں جن سے آگے یہ اختلاف چلا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا تحرم الرضعۃ ولا الرضعتان والمسۃ ولا المستان، اس طرح، اور لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یعنی ایک گھونٹ دودھ پیا ہو، تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے، ردۃن یا مستن یا املاجتن۔ ایک گھونٹ دودھ پیا ہے یا 2 گھونٹ دودھ پیے ہیں تو اس سے حرمت نہیں آتی ہے۔ اب پھر بعض علماء نے کہا کہ جی کم از کم 3 گھونٹ دودھ پیے تو اس سے حرمت آئے گی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیے، یعنی 5 گھونٹ دودھ پیے تو پھر وہ حرمت آتی ہے۔ اور ان سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے قالت کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن، کہ 10 مرتبہ اگر دودھ پیے گا تو پھر
اس سے حرمت آ جائے گی، یعنی پھر حرمت رضاعت آئے گی۔ پھر فرماتی ہیں ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر اس کے بعد یہ آیت جو ہے نا، یعنی فرماتی ہیں قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت آتی ہے۔ آگے فرماتی ہیں فتوفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ قرآن پاک میں پڑھا جاتا تھا، یعنی فرماتی ہیں کہ اس وقت یہ موجود تھا۔ لیکن اس طرح کی جتنی روایات ہیں یا تو اس میں تعویل کی جاتی ہے یا پھر ان کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ یعنی ان کو نہیں لیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ جو اس وقت موجود ہے یہ صحابہ اکرام اور پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن پاک یہی ہے، نہ تو اس میں کسی آیت کا نہ کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نہ کوئی آیت کوئی حرف کوئی لفظ اس سے رہ گیا ہے، نہ کوئی یعنی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹ گیا ہو رہ گیا ہو، اور نہ یہ کہ اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزل، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو قرآن پاک کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے، نہ تو اس میں کسی لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ تو اب چونکہ اس میں یہ آیت موجود نہیں ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پہلے آیت تھی کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت آتی ہے، پھر وہ منسوخ ہو گئی تو 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت آتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت وہ پڑھی جاتی تھی۔ تو اس طرح کی جتنی روایات ہیں یا تو ان میں تعویل کی جاتی ہے یا پھر ان کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں پھر حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر یہی تعویل ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب یہ آیت پڑھی جاتی تھی، لیکن حضور کے وصال سے پہلے یہ آیت منسوخ ہوگی، اسی لیے یہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ تعویل کریں گے یا پھر اس روایت کو ترک کر دیں گے کہ اس پہ چونکہ یہ ایک قرآن پاک تواتر سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی آیت چھوٹی ہے نہ کوئی لفظ چھوٹا ہے نہ کوئی اضافہ کیا گیا۔ تو اب یہ اگر کہیں کہ جی یہ آیت موجود تھی اس وقت حضور کی، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر کہی جائے کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا تو یہ کلمہ کفر ہے، ایسی بات کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے پھر اس کی یہی تعویل ہوگی کہ حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ آیت پڑھی جاتی تھی، پھر منسوخ ہو گئی، ورنہ یہ روایت ہی پھر متروک ہوگی۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک چونکہ قرآن پاک کے مطلق الفاظ ہیں کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم دودھ پلایا، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا پلایا، تھوڑا پلایا، زیادہ پلایا۔ تو اس لیے مطلقاً جب کسی بچے نے ماں کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی اس کی رضائی ماں بن جائے گی، تھوڑا پیا، زیادہ پیا، 1 مرتبہ پیا، 2 مرتبہ پیا، بہرحال وہ رضائی ماں ہوگی اور حرمت ثابت ہو جائے گی، اور پھر وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ یعنی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ دودھ پینا
مدت رضاعت شیر خارگی کی عمر میں دودھ پینے کی عمر، یعنی 2 سال کی عمر کے اندر اندر یہ دودھ پیا ہو، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، کہ 2 سال کی عمر جو ہے وہ یعنی شیر خارگی کی عمر ہے، اس کے اندر اندر اگر دودھ پیا جائے گا تو اس سے حرمت رضاعت آئے گی۔ 2 سال کے بعد ماں بھی دودھ نہیں پلا سکتی ہے، تو اگر کسی اور عورت کا بھی دودھ پیا ہے تو اس سے پھر حرمت رضاعت نہیں آئے گی۔ تو اب پہلے ہے حرمت نسب کی وجہ سے، 7 رشتے جن سے نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہوا۔ پھر دوسری صورت آ گئی کہ حرمت بالسبب، کسی سبب کی وجہ سے حرمت آ گئی۔ اب پھر اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک ہے رضاعت اور دوسری آئے گی حرمت مصاہرت، یعنی کسی عورت سے جب نکاح کر لیا تو اس نکاح کی وجہ سے بھی کچھ عورتوں سے نکاح جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو رضاعت سے تو وہ تمام رشتے ساتوں کے ساتوں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے وہ رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو گئے، لیکن حرمت مصاہرت یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، اب پھر اس کی آگے 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ کچھ رشتے وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ عارضی طور پر، وقتی طور پر تعیدلک جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے جو حرام ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں۔ جس عورت سے نکاح کر لیا ہے، اب نکاح کے بعد اس عورت کی ماں، جس کو ساس کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اس سے نکاح حرام ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ حرام، یعنی یہ پہلے حرام نہیں تھا، اس حرمت مصاہرت کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے حرمت آئی ہے، لیکن یہ اب حرمت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، بہر صورت جس عورت سے نکاح کر لیا اس کی ماں جو ہے وہ اس سے حرام ہو جاتی ہے۔ اب ماں میں پھر یہ آگے پھر تمام اس کے رشتے جو ہیں وہ سارے آ جائیں گے، نانی دادی کا بھی اوپر کے سارے رشتے آ جائیں گے۔ اور آگے وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبتن کی جمع ربائب، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو، یعنی جس عورت سے نکاح کیا ہے اگر اس عورت کی پہلے کوئی بیٹی موجود ہے کسی اور خاوند سے، تو وہ اب اس نکاح کے بعد اس کی بیٹی ہو جائے گی، تو اس سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہوگا۔ لیکن یہ مطلقاً نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ بیٹیاں یعنی ربیبہ، تمہاری زوجہ کی بیوی کی بیٹی، اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ، جو تمہاری پرورش میں زیر پرورش ہیں، مِن نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِہِنَّ، ان عورتوں سے جن سے تم نے قربت کر لی ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِہِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُم، اگر ان سے قربت نہیں کی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا جس عورت سے نکاح کیا اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ساس اس کا یعنی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اور جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی بیٹی، اس سے نکاح حرام ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رخصتی اس سے قربت ہو، اگر قربت نہیں ہوئی ہے، پہلے اس سے طلاق دے دیا یا وہ فوت ہو گئی ہے، تو اب جو اس کی بیٹی ہے اس سے نکاح جائز ہے۔ تو اسی لیے اس میں یہ قید لگائی۔ بعض نے کہا کہ یہ قید دونوں کے لیے ہے، کہ ساس کے لیے بھی یہ قید ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا اگر اس سے قربت ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، تب ساس حرام ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن
اکثر جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ساس تو مطلقاً حرام ہو جاتی ہے، جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی ماں حرام ہوگی، چاہے وہ قربت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی بیٹی جو ہے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ ان سے دخول ہوا، ان سے قربت کی ہو، تب جا کے ان کی بیٹی جو ہے وہ حرام ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر اس سے قربت نہیں ہوئی ہے، پہلے وہ فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہو۔ یہاں جو یہ فرمایا کہ جو تمہاری زیر پرورش ہیں، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس عورت سے نکاح کی ہے اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کی پرورش میں نہیں ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس عورت سے نکاح کی اگر کوئی اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی اور وہ اسی خاوند کے زیر پرورش ہوگی، تو یہ یعنی اس وجہ سے کہا ہے، ورنہ بہرحال اس کی بیٹی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس آدمی کی پرورش میں ہو یا کہیں اور پرورش پا رہی ہو۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، کہ ایک عورت سے پہلے نکاح حرام نہیں تھا، جب اس کی بیٹی سے نکاح کیا اب اس سے نکاح حرام ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت سے نکاح حرام نہیں تھا، جب اس کی ماں سے نکاح کر لیا اور دخول ہو گیا تو اس سے بھی نکاح حرام ہو گیا۔ تو یہ حرمت ہے ابدی، جو ہمیشہ۔ اسی طرح آگے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حلائل حلیلتن کی جمع، حلیلتن بیوی اور حلائل اس کی جمع، کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بیٹے نے جس عورت سے نکاح کیا باپ کے لیے یعنی اس کا سسر ہے، تو سسر کے لیے وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، پہلے حرام نہیں تھی، بیٹے کے نکاح کی وجہ سے۔ یعنی بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے ہی حرمت ہوتی ہے، وہ مثلا ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے یا بھانجی سے کیا ہے تو وہ تو پہلے ہی حرمت تھی، لیکن اگر کسی غیر عورت سے بھی کیا ہے جو پہلے اس کے لیے حرام نہیں تھی، تو اب بیٹے کے نکاح کی وجہ سے وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن یہاں فرمایا الذین من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے، تو بیٹے کی بیوی بہو جو ہے اس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا اس لیے فرمایا کہ عرب کے اندر اگر کسی کو منہ بولا بیٹا لے پالک بنایا جاتا تھا تو اس کا حکم بھی پھر وہی ہوتا تھا جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر وارث بھی بنتا تھا اور اس کی بیٹی اس کے نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا مشہور واقعہ ہے وہ تفصیلی ہے، تو ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، پہلے غلام تھے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو۔ پہلے ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد، پھر جب یہ آیت اتری تو پھر ان کو ان کے باپ زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ پھر ان کے نکاح میں حضور کے خاندان کی ایک خاتون تھیں حضرت زینب، تو ان سے ان کا نکاح تھا، وہ گزارا نہیں ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کیا، کہ فرمایا کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، کہ جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کیا۔ یعنی یہ نکاح اس صورت میں نہیں ہوا ہے جیسے کہ مجلس نکاح ہوتی ہے، گواہ ہوتی ہے، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، یہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے شور مچایا کہ دیکھو بھئی ان کے بیٹے کی بیٹی ہے، تو بیٹے کی بیٹی سے نکاح تو ہوتا نہیں، انہوں نے کیسے کر لیا؟
مخالف تھے، مخالفوں کو تو کوئی موقع چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ صرف کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، بیٹا وہی ہے جو نسب سے ہے یا شریعت میں جس کو جس طرح رضائی تو یہ ہوتا ہے، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، نہ اس کا یعنی بیٹے والا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو من اصلابکم الذین من اصلاب کی قید لگائی ہے اس لیے ہے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ اس سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ تین وہ ہیں کہ جن سے یعنی حرمت آتی ہے مصاہرت کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے، لیکن یہ نکاح پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا اس کی ماں، ساس، اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا، پہلے حرام نہیں تھا۔ اب جس عورت سے نکاح کیا اس کی بیٹی، یعنی نکاح کے بعد قربت ہو گئی، اس کی بیٹی، اس سے نکاح بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، پہلے حرام نہیں تھا۔ اسی طرح بیٹے کی بیوی، پہلے اس سے اگر نکاح حرام نہیں یعنی کوئی رشتہ نہیں تھا، حرام نہیں بھی تھا، تو بیٹے کے نکاح کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ آگے کچھ رشتے وہ ہیں جن کی حرمت وقتی ہے کہ ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو اس عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کی عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ جب کسی عورت کو طلاق دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں تو خاص طور پر اس میں ناراضگیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس بڑا مشکل سا کام ہے کہ کسی عورت کو طلاق دی ہے پھر اس کی بہن سے نکاح، لیکن بہرحال ایک شرعی حکم ہے، ایک ہے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے اور ایک شرعی حکم ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ ناجائز نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے یا ایسی صورت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے، اور یہ تو عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی لڑکے نے کسی عورت سے، لڑکی سے نکاح کیا ہے، اگر جلدی وہ فوت ہو گئی ہے تو وہ اس کی بہن سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ تو بیک وقت دونوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر ایک فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت گزر گئی ہے تو اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اب اس میں بہن میں پھر حقیقی بہن ہو، چاہے اس کی وہ سوتیلی ہو، سوتیلی میں بھی دونوں صورتیں ہیں، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، یا رضائی بہن بھی، دو رضائی بہنوں کو بھی نکاح میں، یعنی دو ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جنہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، حقیقی بہنیں نہیں ہیں، نہ وہ سوتیلی بہنیں ہیں، لیکن ایک عورت کا دودھ پیا اور اس رضاعت کی وجہ سے وہ بہنیں بن گئی، تو ان کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ ہے کہ بہن کے ساتھ ساتھ 4 رشتے اور لاحق کیے جائیں گے۔ ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو اب اس وقت جس طرح اس کی بہن کو اس کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اس کی پھوپھی کو، اس کی خالہ کو، اس کی بھتیجی کو اور اس کی بھانجی کو، یہ چاروں رشتے جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو یہ 5 رشتے ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ نکاح عارضی طور پر حرام ہوگا، کہ جب تک وہ عورت نکاح میں موجود ہے اس وقت تک نہ اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ اس کی پھوپھی سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی خالہ سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی بھتیجی سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی بھانجی سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ نکاح میں نہیں ہے، یعنی اگر وہ فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی ہے، تو پھر یہ 5 عورتیں جو ہیں ان میں سے اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو ان میں سے کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی حرمت مصاہرت، نکاح کی وجہ سے 3 رشتے تو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ ساس اور بیوی کی بیٹی اور بیٹے کی یعنی بیوی بہو، اور یہ 5 رشتے وہ ہیں جن کی حرمت جو ہے وہ وقتی ہے، کہ بیوی کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو گزر چکا، یعنی جس طرح یہ پیچھے گزرا تھا نا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن سے تمہارے آبا نے، تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا عورتوں میں سے، ان سے تم نکاح نہ کرو۔ الا ما قد سلف، وہاں بھی یہ فرمایا تھا کہ جو پہلے گزر چکا، کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا، وہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح بیٹا کرتا تھا، تو اسلام نے اس کو منع کیا اور فرمایا جو پہلے گزر چکا وہ گناہ نہیں ہے، اب حکم آنے کے بعد یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح یہ بھی عرب کے اندر معمول تھا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتے تھے، یا اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو اس کے ساتھ نکاح میں جمع کر لیتے تھے، تو اسلام نے اس کو منع کیا تو فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا اس پہ تو مواخذہ نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، اب جو کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اس سے مواخذہ ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔